السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج ہفتہ ہے 7 دسمبر اور اپنی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان میں جو فیکٹرز ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں اسٹیبلٹی ہوگی، آنے والے وقت میں پاکستان کی اکانومی میں ترقی ہوگی، جو ریجنل ایشوز ہیں ان میں پاکستان بھرپور انداز میں مدد کر سکے گا، اور جو اس وقت جو سچویشن ہے اس میں سول اور ملٹری ریلیشن شپ ایک مثالی ان کی حیثیت ہے۔ آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ وہ مثالی کیوں ہیں، اور تھوڑا آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان کی اپوزیشن، خاص طور پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، وہ جو یہ امید لگائے بیٹھے تھے یا بیٹھے ہیں کہ بس کسی وقت بھی پاکستان کی فوج اور عمران خان صاحب میں پاکستان کی سیاسی جو گورنمنٹ ہے اس میں اختلافات ہوں گے اور پھر ان کا کام بن جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میں یہ ساری کہانی آپ کو بیان کروں کہ سول ملٹری ریلیشن شپ پاکستان میں کیوں مثالی ہیں اور آنے والے وقتوں میں کیوں اس بات کا امکان کم ہے کہ ان میں کوئی کشیدگی یا تناؤ آئے گا، آپ اگر میری اس ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو ضرور جو لائک کا بٹن ہے اس کو دبا دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرا یہ چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیں۔ میں جیسے ہی پھر اپنی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا، آپ تک اس کی اطلاع آ جائے گی اور آپ اس سے بھرپور انداز میں مستفیض ہو سکیں گے۔ اب چلتے ہیں اپنے سبجیکٹ کی طرف۔ ماضی میں جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہے وہ ایک بہت بڑا تنازع رہا ہے، خاص طور پر جو پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ تو بڑی اس میں انوالو رہی ہے، جو فوج کے ساتھ جو تعلقات تھے خراب ہونے میں، لڑائی جھگڑوں میں کم از کم 5 چیف آف آرمی سٹاف گزرے جن کے ساتھ نواز شریف صاحب کے اختلافات رہے۔ پیپلز پارٹی بھی فوج کے ساتھ ان کے تعلقات بھی خراب رہے، کیونکہ شروع میں جب بھٹو صاحب پھانسی ان کو ہوئی تو اس وقت ضیاء الحق صاحب حکمران تھے، انہوں نے ہی بھٹو صاحب سے اقتدار لیا تھا، تو وہ ان کا ایک ماضی چلا آ رہا تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے خاصا کوشش کی ریکنسائل کرنے کی، لیکن بیچ میں وہ بھی جو حاضر سروس پاکستان کے فوجی ہیں ان پر کوئی زیادہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے پہلا جو ISI کا جو سربراہ تھا جنرل کلو کو لگایا، جو کہ ایک ریٹائرڈ جنرل تھے، اور تب صورتحال ایسی تھی کہ پھر جو خود ادارہ تھا وہ بھی ان کے ساتھ کوئی تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور ہمیں یہ لوگ بتاتے ہیں فوجی افسران کہ جس وقت کلو صاحب تھے DG ISI، بہت ساری جو فائلز تھیں وہ مخفی رکھی جاتی تھی پرائم منسٹر سے، ایون جو جنرل کلو صاحب تھے وہ بھی شاید ان کو بھی اتنا زیادہ جو ISI پر ایکسیس نہیں تھا، کیونکہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد لگائے گئے تھے تو ایک تحفظات تھے اس سارے معاملے پر۔ اب یہ جو ماضی میں کیا ہوتا رہا، دونوں جماعتیں پاکستان کی فوج کے ساتھ، پاکستان کی ایجنسیز کے ساتھ اپنے اپنے دور میں مل کر ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتی رہیں، اور بیچ میں کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے سازش نہیں کی، مثلاً جنرل وحید کاکڑ ایسے جرنیل تھے پاکستان فوج کے کہ انہوں نے چیزوں کو میرٹ پہ لیا، اور جو اختلافات ہوئے نواز شریف صاحب کے اور غلام اسحاق خان کے، اس کے نتیجے میں دونوں کو جانا پڑا، پرائم منسٹر صاحب کو بھی جانا پڑا اس وقت کے نواز شریف صاحب کو، اور غلام اسحاق خان کو بھی جانا پڑا، اور جنرل وحید کاکڑ نے باوجود اس کے کہ ان کو بہت کہا گیا، فاروق لغاری صاحب نے بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے ایکسٹینشن لینے سے انکار کر دیا۔ اس سے پہلے جو جنرل تھے آصف نواز جنجوعہ، ان کی نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں بنی، اختلاف ہوا۔ اس کی وجہ ایک جس پہ تقریباً تمام لوگ متفق ہیں کہ نواز شریف صاحب کو جب بھی حکومت ملی ان کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی کہ ان کے پاس اتنے زیادہ اختیارات آ جائیں اور وہ سارے فیصلے وہ کر سکیں جو انہیں جن پر وہ کنونس ہیں یا جو ان کو کہے جاتے تھے۔ ایک اور بھی چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں تھیں
اقتدار میں جانے کے لیے، چاہے پیپلز پارٹی تھی، محترمہ بے نظیر بھٹو بھی، اور چاہے نواز شریف صاحب، یہ واشنگٹن کی طرف دیکھتے رہے ماضی میں، اور واشنگٹن کے جو ریلیشن شپ تھا وہ جی ایچ کیو کے ساتھ بہت اچھا تھا، تو وہ جو ایک کمبینیشن تھا وہ مختلف لوگوں کو اقتدار میں لے کے آیا، مختلف لوگوں کو اقتدار سے نکالا گیا۔ امریکہ کا اس میں بڑا رول رہا، جب وہ گورنمنٹ نواز شریف صاحب کی رخصت کی گئی اور محترمہ کی آنی تھی تو معین قریشی صاحب کو امپورٹ کر کے لایا گیا امریکہ سے، اور یہ وہ باتیں ہیں جو ساری طے شدہ باتیں ہیں، لوگ ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ماضی میں کیونکہ ان دونوں جماعتوں نے ایجنسیز کے ساتھ مل کر وہ سازشوں میں شریک رہے ایک دوسرے کی حکومتوں کے خلاف، اور اس میں خاصی حد تک وہ گرانے میں کامیاب بھی ہوئے، تو اب بھی تکیہ یہی تھا، اب بھی ارادہ اور خیال یہی، اب دونوں جماعتیں کیونکہ اپوزیشن میں تھیں، بیچ میں عمران خان صاحب کی ایک تھرڈ فورس آ گئی، تو انہوں نے یہ جو نام عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ گورنمنٹ کا دیا ہے، یہ بیسیکلی اسی چیز کو ٹانٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران صاحب کی بھی جو گورنمنٹ ہے وہ فوج نے اور ایجنسی نے ایک سازش کر کے تو ان کو حکمران بنا دیا۔ تو اب یہ دونوں جماعتیں آپس میں ملی، مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے ملا کے، تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ کہیں سے کسی ایجنسی والے کو پکڑ لیں، حالات میں کچھ اس طرح کی سچویشن کریٹ کریں کہ ایجنسیز مجبور ہو جائیں اور وہ ان کے ساتھ مل کر اس حکومت کے خلاف سازش کریں، یا سول ملٹری ریلیشن شپ میں تھوڑا تناؤ آ جائے۔ اس میں انہوں نے ہر وہ چیز پلے کرنے کی کوشش کی جس سے ان کا کہیں پر بھی کوئی ہاتھ اٹک جائے۔ لیکن دوستو، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اور پاکستان کی فوج کے درمیان اختلافات ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، اور ان کے پیدا ہونے کا امکان بھی نہیں ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، ان کی کوئی پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں ہے۔ انہوں نے جو بالکل جس طرح قانون اور آئین کے مطابق ہے، پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی کی براہ راست وہ ذمہ دار ہیں، اس لیے ان کے کام میں جو سیکیورٹی کا جو کام ہے، اس حوالے سے جو بھی ہماری پالیسی ہے، وزیر اعظم عمران خان پاکستان کی ایجنسیز اور پاکستان کی فوج کی مکمل ان پٹ لے کے تو اس کو آگے بڑھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ اس وقت جو سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے جس پہ پاکستان کی جو ترقی ہے وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، وہ سی پیک ہے، اور پاکستان کی فوج اس کی گارنٹر ہے۔ تو چائنا، پاکستان کی فوج، پاکستان کی سول حکومت، انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا، ایک سی پیک اتھارٹی، چائنا یہ کہہ رہا تھا، اس کا قیام عمل میں آیا، اور پھر جنرل عاصم باجوہ جو کور کمانڈر رہے ہیں سدرن کمانڈ کے، ان کو اس کا چیئرمین انہوں نے لگایا، پاکستانی فوج کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے، چائنا کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے، کیونکہ عمران خان صاحب کا اپنا کوئی ذاتی کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے، ان کو انہوں نے لگا دیا۔ جو ہمارے کشمیر کا جو ایشو ہے، جو بھارت کے ساتھ تعلقات کے ایشوز ہیں، اس میں مکمل طور پر پاکستان فوج کی ان پٹ کے ساتھ عمران خان آگے کام کر رہے ہیں۔ جو پاکستان فوج کے اندر، یعنی ایک جو سب سے بڑا ایشو نواز شریف صاحب کا رہا، وہ کمانڈرز کی ان کی جو تعیناتی کا مسئلہ رہا۔ یہاں پر عمران خان صاحب نے جو بھی پاکستان فوج کے اندر جو تقرریاں اور تبدیلیاں ہیں، وہ پاکستان فوج کی جو کمانڈ ہے اس کے مشورے سے سب کچھ ویسے ہی کیا ہے جو پاکستان کی سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹ ہے۔ نواز شریف صاحب کا اپنا ذاتی ایجنڈا رہا ہمیشہ، اور زرداری صاحب کا جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ وہ فوج کے ساتھ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن تو نہیں کرتے تھے، لیکن ان کا جو باہر کی طاقتیں ہیں، جو باہر کی قوتیں ہیں، ان کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ بہت اچھا، کیونکہ ان کے بزنس انٹرسٹ بہت زیادہ گلف ریاستوں میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی کنسٹرکشن کمپنیز، پھر کینیڈا میں بھی، برطانیہ میں، فرانس میں، تو وہ ہمیشہ ان کی کوشش رہی کہ چلیں اگر پاک فوج کے ساتھ بہت زیادہ انہیں تعلقات وہ خراب نہ کریں، لیکن اپنے جو مغربی آقا ہیں، جو مغربی ماسٹرز ہیں، ان کو وہ خوش رکھیں۔ اب وزیر اعظم عمران خان کا ایشو یہ ہے کہ ان کا اس طرح کا کوئی لنک نہیں ہے،
उस तरह से वो किसी अपने उनका कोई मास्टर नहीं है जिसको उन्होंने खुश करने की कोशिश करनी हो। उनका वादा पाकिस्तान की कौम से कि करप्शन को ख़त्म करूँगा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए वो बंदोबस्त करूँगा कि पाकिस्तान को कोई ख़तरा ना रहे, इक़्तिसादी अगर तरक्की होगी तो पाकिस्तान रेलेवेंट बनेगा। तो जो इमरान खान साहब हैं उनका कोई क्योंकि अपना ज़ाती एजेंडा नहीं है, कोई बैरूनी उनका कोई मास्टर नहीं है, और यहाँ पर जो करप्शन है उसका वो ख़ात्मा चाहते हैं। अपना कोई ज़ाती कारोबार नहीं है जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लेने हो। आसिफ जरदारी साहब पर माजी में ये इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे जो सौदे हैं उनमें कमीशन कमाए हैं, और इस हवाले से एक साबिक सफारतकार, उनके भाई, वो भी इस कमीशन में शामिल रहे। फिर नेवी के एक जो हमारे साबिक सरबराह हैं उनको सज़ा भी हुई, उनको अमेरिका से वापस भी लाया गया। तो क्योंकि इमरान खान ने कोई कमीशन नहीं खाना, इमरान खान का कोई कारोबार नहीं है, इमरान खान का बैरून मुल्क कहीं किसी बादशाह से, किसी मगरबी मुल्क में कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जिसको छुपाना, जिसके साथ बिज़नेस पार्टनर उन्होंने पार्टनरशिप की हो उस मुल्क के किसी रूलर के साथ। और पाकिस्तान की क्योंकि तरजीहात के मुताबिक उन्होंने फ़ैसले करने हैं, तो तकर्रियों और तबादलों में और दूसरे जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनमें इमरान खान साहब की कोई चॉइस नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। वो बल्कि बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज अगर मदद करे मुख्तलिफ़ इदारों में जो इस वक्त इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का काम हो रहा है तो उसमें पाकिस्तान को मदद मिलेगी। इसलिए अभी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी जो तकर्रियाँ इमरान खान साहब ने की हैं उसमें उन्होंने जो पाकिस्तान की एजेंसीज़ के ज़रिए मालूम किया मुख्तलिफ़ ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से, और फिर फ़ैसला उन्होंने ख़ुद किया। एक बात याद रखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सिविलियन लीड रोल को मुकम्मल समझते हैं, लेकिन उसमें जिन इदारों से मुतल्लिक ये बात है उसकी इनपुट लेके काम करते हैं। जबकि नवाज शरीफ साहब का प्रॉब्लम ये था, सिविलियन लीड रोल से उनकी मुराद ये है कि वो जो चाहें फ़ैसला करें, किसी इदारे की इनपुट लिए बग़ैर जो चाहें वो फ़ैसला करें, मुल्क को एक किंगडम की तरह चलाएं, एक बादशाहत कायम करें। जबकि इमरान खान साहब में ये बात नहीं है। तो दोस्तों, असल जो मामला है, इख्तलाफ नहीं है फ़ौज और पाकिस्तान की सिविल हुकूमत के दरमियान, और आगे जाके भी इख्तलाफ होने का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि अफ़गानिस्तान का इशू हो, कश्मीर का इशू हो, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी हो, सी पैक हो, अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बात हो, इमरान खान जो हैं मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी के साथ हैं। और ये मत भूलें कि सलाला चेक पोस्ट पर जब अमेरिका ने वो एक बर्बरियत की थी और हमारे जवानों को शहीद किया था, तो ये इमरान खान ही थे जिन्होंने KPK में नेटो कंटेनर्स का रास्ता बंद किया था, और ये कहा था कि उस वक्त तक हम ये नहीं खोलेंगे जब तक ये सलाला के मामले पर माफ़ी नहीं हो और इसका अजाला ना हो। जबकि उस वक्त नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब अपने मगरबी आकाओं को खुश करने की कोशिशें कर रहे थे। तो दोस्तों, आखिर में फिर आपसे ये कहता हूँ, वीडियो को पसंद करें, लाइक ज़रूर करें, इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी अगली वीडियो मिल जाए। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो ताज़ा तरीन जो लंदन में जो पक रही है खिचड़ी, ये जो सारे नून लीग के लोग वहाँ पर इकट्ठे हैं, पाकिस्तान में क्या करना चाहते हैं, क्या होने वाला है, इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा।